ہمیں جوائن کیا جناب فواد چوہے صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے۔ چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ الیکشن کمیشن تو ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتے ہیں جی فنڈز دیے نہیں ہیں سرکار نے، اور جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ 81,000 دے رہے ہیں، چاہیے 4 لاکھ سے زائد، لہٰذا 14 مئی تک انتخابات اب ناممکن ہو گئے ہیں، تو نہ کر دیے، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ کیسے ہوگا پھر 14 مئی کو انتخاب چوہے صاحب؟ جامی صاحب یہ تو کوئی اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے نا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے سر کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا۔ ہاں وہی میں کہنے لگا کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے، وہ امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا حکم امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کی جو جوڈیشل آرم ہے دیٹ سیزز ٹو ایگزسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، اور پاکستان کے اندر ایک بہت جو آئینی بحران پہلے ہی ہے وہ اور اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ عدالتیں پریکٹیکلی تو شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی جب سپریم کورٹ کا حکم امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے یہ وہی دو باتیں ہیں جو الیکشن کمیشن نے پہلے ہی سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یہ وفاقی حکومت یہ دونوں چیزیں ہمیں نہیں دے گی۔ اب اس میں ایک ہی سلوشن ہے، سپریم کورٹ بلائے گی، وزیر اعظم کو بلائے اور الیکشن کمشنر کو بلائے اور ان سے کہے جی آپ نے آئین کے تحت، آپ یہ دیکھیں نا پاکستان کی پارلیمنٹ دنیا کی شاید پہلی پارلیمنٹ بنی ہے، شاید اس سے پہلے کوئی 1270 میں میگنا کارٹا کے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو ہوا ہو۔ ماڈرن ورلڈ میں تو یہ انہرڈ آف ہے کہ ایک پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکٹ ہو گئے ہیں، ہمارے بعد الیکشن ہی نہیں ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیسے پاسبل ہے کسی دنیا میں؟ یہ اپنا ایک ٹھٹھا لگوانے والی بات ہے۔ انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین پاکستان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دے گی اس بات کے اوپر، اور ہم ویسے تو ظاہر ہے کہ اس حکومت کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں پاکستان کا جو مرضی ہو جیسے ہو، لیکن یہ دنیا میں مجھے ایک واقعہ اور بتا دیں دنیا میں جہاں پارلیمنٹ نے کہا ہو کہ ہم آ گئے ہیں ہمارے بعد الیکشن ہی نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ بڑی عجب بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری سابقہ انڈین الیکشن کمیشن کے سربراہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی 2-4 سال پہلے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کے آئین نے آپ کے الیکشن کمیشن کو جس حد تک امپاور کیا ہے وہ انکریڈیبل ہے، ہمارے پاس اس سے کم طاقت ہے اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ الیکشن ہو کس طرح ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی یا کسی بھی اور ادارے کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پرواہ ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے کہ آپ کے ہاں اس قدر امپاورڈ الیکشن کمیشن، اس کے باوجود پرابلمز ہوتی ہیں، یہ ان کی سمجھ سے بالاتر آ رہے ہیں۔ نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انڈین ذرا، اگر ہمارے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو 10 سال اللہ انہیں زندگی دیتا اور ہم ایک ٹریڈیشن کوئی قائم ہو جاتی جمہوریت کی، تو سچویشن ہمارے بھی اور ہونی تھی۔ وہاں پہ چونکہ جواہر لال نہرو کو 16 سال مل گئے، وہ ادارے بنا گئے اور وہاں پہ ایک ٹریڈیشن بن گئی، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا رول اس طرح سے نہیں بنا۔ ہمارے ہاں تو پاور سینٹرز اتنے بن گئے نا، وہاں پہ جو پاور سینٹر تھا جس کو صرف درمیان میں آ کے اندرا گاندھی نے تھوڑا ہلانے کی کوشش کی جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی اور 5 سپریم کورٹ کے ججز کو گھر بھیج دیا، اس پہ کورٹ نے رجسٹ کیا اور دوبارہ اسٹیبلش ہو گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالاتر ہوگی اور اس طرح کی غیر آئینی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو 2-3 انسیڈنٹس جو ہوئے پہلے نہرو کے دور میں ہوئے، پھر اندرا گاندھی کے دور میں ہوئے، اب وہاں پہ بھی یہ جو جس جگہ پہ انڈیا چلا گیا ہے نریندر مودی کے دور میں بھی انڈیا تو اس طرح اتنے تک بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن پاکستان میں تو ظاہر ہے 3 مارشل، ہم نے کچھ 4 مارشل لاز فیس کیے ہیں، یہاں پہ جو فوج کی انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمارے ہاں فوج نے دیکھیے میرے آپ کے کہنے پہ اپنا رول بھی نہیں بدلنا، یہ تو انہوں نے سوچنا ہے، بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں وہ اپنا رول کیا رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح سے چلا سکتے ہیں۔ پاکستان 75 سال ہو گئے ہیں، ہم کہاں رہ گئے ہیں اور ہمارے ہمسائے کدھر چل گئے ہیں۔ یہ تو ایک فلسفیکل ڈیبیٹ ہے جو کبھی میں اور آپ انشاءاللہ وی لاگ پہ کریں گے 1 گھنٹہ، جس میں لوگ سنیں گے۔